بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شام کا تجارتی سفر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تجارت کے حوالے سے آپ کی شہرت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں تو میں آپ کو دوسروں کی نسبت 2 گنا منافع دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ روایات کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی، گھر آ کر چچا سردار ابو طالب سے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ سردار ابو طالب کا مشورہ۔ بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ خود ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اس وقت تمہاری قوم کا قافلہ شام جانے کے لیے تیار ہے اور خدیجہ قریش کے آدمیوں کو اپنا سرمایہ دے کر تجارت کے لیے بھیج رہی ہے۔ اگر آپ بھی خدیجہ سے شام جانے کی خواہش کا اظہار کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی طہارت نفس، معاملات کی صداقت اور دیانت کی وجہ سے وہ آپ کو دوسروں کے زیادہ ترجیح دیں گے۔ گو میں آپ کو شام کے لمبے سفر پر بھیجنا تو نہیں چاہتا، مگر حالات کی مجبوری کے باعث ایسا کرنا ضروری ہو گیا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر شام روانہ ہوئے۔ نبوت کی نشانیاں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر شام کے شہر بصرہ روانہ ہوئے تو اس سفر میں سیدہ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی، جو سیدہ خدیجہ کے تجارتی امور کی دیکھ بھال بھی کیا کرتا تھا اور ان کے ہاں قابل اعتماد بھی تھا، آپ کے ہمراہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز و شب کا بڑی عمیق و نگاہوں سے مشاہدہ بھی کر رہا تھا۔ صادق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قول و فعل میں یکتا تھے۔ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہیں کہ اس کا کردار و اخلاق کیسا ہے تو اس کے ساتھ سفر کریں۔ دوران سفر آپ خوب جان جائیں گے کہ وہ کس قسم کی شخصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تو سبحان اللہ، مقام نبوت پر فائز ہونے سے پہلے بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ تھا۔ چنانچہ دوران سفر اس نے جن خرق عادات و واقعات و کرامات کا مشاہدہ کیا، ان میں ایک واقعہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں فراکش ہوئے۔ وہاں قریب ہی نستورہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ پھر اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ میسرہ نے کہا، جی ہاں، یہ تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں رہتے ہی ہیں۔ وہ کہنے لگا، یاد رکھو یہ نبی ہیں اور آخری نبی۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ سخت دھوپ میں 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سایہ کیے رہتے ہیں۔ ایک روایات میں ہے کہ آپ عین دوپہر کے وقت واپس مکہ پہنچے تو سیدہ خدیجہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ قصہ بھی منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آدمی کے ساتھ کسی سودے میں اختلاف ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ لات و عزیٰ کی قسم کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، بلکہ میں تو ان کے پاس سے گزرتے وقت منہ پھیر لیا کرتا ہوں۔ وہ آدمی میسرہ سے کہنے لگا، اللہ کی قسم، یہ شخص نبی ہے۔ ہمارے علماء اس کے اوصاف اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے پاتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تجارتی سفر میں دوسرے لوگوں کی نسبت 2 گنا نفع حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کی نسبت 4 گنا حصہ دیا، حالانکہ وعدہ عام تاجروں سے 2 گنا منافع کا تھا، مگر انہوں نے اس 2 گنے کو مزید 2 گنا کر دیا۔ ورقہ بن نوفل کی گواہی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل سے نستورہ رائب کا انکشاف بیان کیا، جو میسرہ نے اس سے سنا تھا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کبھی کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ مزید برآں ان سے فرشتوں کے سایہ کرنے کا بھی ذکر کیا، تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے، خدیجہ، اگر یہ باتیں سچی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب اس نبی کا زمانہ آ چکا ہے۔ میسرہ سے یہ باتیں سن کر اور ورقہ کی تصدیق و تائید سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و اخلاق اور عظمت و جلالت کا یقین پختہ ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 3 ماہ بعد انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت امیہ کو اس پیشکش کا پیام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھیجا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو گئے۔ اس طرح یہ مبارک شادی انجام پائی۔ اس سلسلہ میں بہت سی ایسی روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام اپنی گہری دوست نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے بھجوایا تھا۔ اس دور کے عرب معاشرے میں عورتوں کا اپنی شادی کا پیغام خود بھجوانا کوئی معیوب یا تعجب والی بات نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں اپنے چچا سردار ابو طالب ہی کے گھر میں مقیم تھے۔ ایک روز نفیسہ گھر میں داخل ہوئی اور سردار ابو طالب کی اہلیہ کو سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر کچھ تعریفی جملے ادا کیے اور کہنے لگی، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے نفیسہ کو وہی جواب دیا جو اکثر لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس شادی کے لیے مناسب مال و دولت نہیں، جب مال میسر ہوگا تو ضرور شادی کر لوں گا۔ نفیسہ کو غالباً اسی جواب کی توقع تھی۔ اس نے کہا، کسی دولت مند خاتون سے شادی کیوں نہیں کر لیتے جو شرف و منزلت اور خاندانی اعتبار سے بھی نہایت اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ایسی عورت کون ہے جو ایک کم مال والے شخص سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدرے غور کیا اور سوچا کہ خدیجہ سے رشتہ داری کا تعلق تو پہلے ہی سے موجود ہے،
قریش کا گھرانہ تو اصل میں ایک ہی تھا۔ سردار قصہ پر جا کر بنو ہاشم اور بنو اسد آپس میں مل جاتے تھے۔ یوں بھی آپ کی حقیقی پھوپھی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب کی شادی سیدہ خدیجہ کے بھائی عوام بن خویلد سے ہو چکی تھی۔ جہاں تک سیدہ خدیجہ کی ذہانت اور نیک نامی کا تعلق ہے تو وہ نہایت مدبر اور زیرک خاتون تھی۔ ان کی ظاہری خوبصورتی اور خوب سیرتی کی بھی پورے مکہ میں دھوم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمادگی کا اظہار فرما دیا۔ سیرت نگاروں نے اس شادی کے حوالے سے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خویلد وفات پا چکے تھے، البتہ چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ بعد میں جب شادی کی بات طے ہو گئی تو سیدہ خدیجہ کی طرف سے ولی وہی بنے۔ ان کو جب اس رشتے کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے چچاؤں کو اس فیصلے سے مطلع کیا تو انہوں نے بھی اس پر اپنی موافقت اور خوشی کا اظہار کیا۔ بنو ہاشم کے لوگ خوشی خوشی سیدہ خدیجہ کے گھر روانہ ہوئے۔ نمایاں شخصیات میں آپ کے چچا سیدنا حمزہ، سیدنا عباس اور سردار ابو طالب شامل تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خاندان کے جو نمایاں افراد اس تقریب میں موجود تھے ان میں ورقہ بن نوفل، سیدہ خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد، بھائی عمرو بن خویلد، بھتیجا حکیم بن حزام اور خاندان کی بعض خواتین شامل تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق بھی اس مبارک موقع پر موجود تھے۔ مجلس نکاح میں سردار ابو طالب اور ورقہ بن نوفل کا خطبہ۔ نکاح کی اس مجلس میں سردار ابو طالب نے بڑا خوبصورت خطبہ پڑھا۔ انہوں نے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا اور بیت اللہ کی تولید کا شرف بخشا۔ پھر انہوں نے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ان کے فضل، امانت و دیانت، شرافت، عقل و فراست کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا اگرچہ میرے اس بھتیجے کے پاس مال و دولت زیادہ نہیں مگر دولت کا کیا ہے، وہ تو ڈھلتا ہوا سایہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حق مہر کا اعلان کیا۔ اس طرح کے تعریفی جملے کہنے کے بعد جب وہ بیٹھے تو ورقہ بن نوفل اٹھے۔ ایک روایات کے مطابق یہ نکاح انہوں نے پڑھایا۔ انہوں نے بنو ہاشم کے فضل و شرف و کرم و ثقافت کا اعتراف کیا اور مقررہ مہر پر اس مبارک جوڑے کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ مہر کی یہ مقدار 20 اونٹ تھی۔ بعض روایات کے مطابق یہ مقدار 500 درہم تھی۔ شادی کے وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 برس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ یہ تقریب بعث نبوی سے 15 برس بیشتر منعقد ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف لے آئے اور وہیں قیام پذیر رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت 24 برس تک قائم رہی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نکاح کے بعد اونٹ ذبح کیے گئے، ان کا گوشت فقراء میں تقسیم کیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے یہ مہمان نوازی کوئی تعجب کی بات نہیں۔ وہ نہایت مالدار خاتون تھی اور مہمان نوازی عربوں کی گھٹی میں تھی۔ موقف لکھتے ہیں شادی کی اس تقریب میں دیگر مہمانوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی
والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ بھی شریک تھی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو اس مبارک جوڑے نے انہیں 40 بکریوں کا تحفہ بھی دیا تھا۔ مکی معاشرے میں ایک نیا گھر۔ کائنات کے سب سے افضل و اعلیٰ گھرانے میں یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ مکی معاشرے میں ایک نئے گھر کا اضافہ ہو چکا تھا۔ کائنات کا سب سے افضل و اعلیٰ گھرانہ، جس میں امن و سکون اور چین و اطمینان کا دورہ تھا۔ اللہ نے انہیں مال و دولت سے تو نوازا ہی تھا، مگر انہیں ہر وقت ایسے لوگوں کی فکر و امن گیر رہتی جو معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور اور لاچار تھے۔ ایسے لوگوں کی مدد کی جاتی، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا اور ان کی خفیہ مدد بھی کی جاتی۔ رشتہ داروں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا۔ اس گھر میں 2 بچے بھی پرورش پا رہے تھے۔ ان میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے خاوند سے ایک بیٹی، دوسرے خاوند سے ایک بیٹا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد۔ شادی کے بعد جلد ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنگن میں ایک پھول کھلا۔ ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نام قاسم رکھا گیا۔ انہی کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ ابھی قاسم چھوٹے ہی تھے کہ یہ پھول مرجھا گیا۔ سیرت نگاروں کے مطابق انہوں نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ عمر کے اس حصے میں والدین کو بچے کے ساتھ جو الفت و محبت ہوتی ہے، اس کے پیش نظر یقیناً باغ جنت کے اس پھول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بے حد پیار تھا۔ قاسم کی وفات کے بعد چند برسوں ہی میں وقفے سے سیدہ خدیجہ کے ہاں 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ اور ایک بیٹا عبداللہ، جس کا لقب طیب اور طاہر تھا، پیدا ہوئے۔ سیدہ خدیجہ کی تمام اولاد کی دایا کا نام سلمہ تھا، جو کتب سیرت میں مذکور ہے۔ سیدہ خدیجہ کا معمول تھا کہ وہ دایا سے اپنے بچوں کو دودھ پلواتی تھیں اور بچے کی ولادت سے قبل ہی دایا کو تیار کر لیتی تھیں۔ سیدہ خدیجہ کا گھرانہ ایک سعادت مند گھرانہ تھا۔ سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آنے کے بعد گھر کی رونقیں ایک مرتبہ پھر بحال ہو گئی تھی۔ گھر میں پہلے سے زیادہ خوشحالی آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ اس سے باقی ماندہ لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہونے لگی۔ مساکین اور محتاج سبھی آتے اور ان کی ضروریات پوری کی جاتی۔ وہ خالی ہاتھ آتے اور واپسی پر ان کے دامن بھرے ہوئے ہوتے۔ سیدہ خدیجہ نے اپنی ساری دولت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دی تھی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو دین پر چلنے والا بنائے۔